ہے مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا بخشوانے والی. اور ہمارے آپ یہ عجیب در ہے سید الشہداء کا در. آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے کہ جس کے مصائب سن کر ہندو بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں, جس کے مصائب غیر مسلم نہیں سن پاتے ہیں. حسین کی وہ قربانی ہے کہ مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقام ہو, وہ کہتے ہیں کہ جب بزرگ خط لکھا کرتے تھے پرانے زمانے میں تو آخر میں اپنی مہر لگایا کرتے تھے, اور وہ مہر نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ خط کس کی جانب سے آیا ہے. حسین نے صبح عاشور سے لے کر حبیب کو قربان کیا, مسلم کو دے دیا, زہیر کا لاشا اٹھا دیا, قاسم کی پامال لاش اٹھا دی, اکبر کا لاشا بھی اٹھا لیا, عباس کے بازو اٹھا لیے. اب ایک مہر کی ضرورت تھی, چھوٹی مہر آ جائے کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ قربانی حسین ابن علی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا. حسین اس چھوٹی مہر کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے حسین ننھے علی اصغر کو لے آئے. علی اصغر جب مدینہ سے کاروان چلا ہے تو 19 روز کے تھے, 19 دن کا بچہ ہے اور وہ چل رہا ہے. یہاں تو چہرے پہ فقط موت کی رعنائی تھی, علی اصغر کی تو مٹھی بھی نہ کھل پائی تھی. کاروان آگے جا رہا ہے. ابوالفضل عباس نے کہا کہ مولا کاروان روک دیجیے گا. کاروان روک دیا گیا. عباس کاروان کیوں رکوایا ہے؟ کہ مولا دیکھیے تو صحیح پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جب حسین نے دیکھا تو بیمار بیٹی پیچھے, محلن محلن, یہاں بھی بابا ذرا آہستہ, بابا ذرا آہستہ. ایک بیمار بیٹی ہے جو چلتی آ رہی ہے. حسین کے پاس پہنچی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بابا میں آپ سے یہ کہنے کے لیے نہیں آئی بابا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے, اس لیے کہ حسین پہلے ہی منع فرما چکے تھے کہ میری ہر اولاد یا میری بابا کی شبیہ ہے یا میرے نانا کی شبیہ ہے, لیکن میری فاطمہ صغرا, میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرے. یہ برداشت نہیں ہو سکتا. بابا میں یہ کہنے کے لیے نہیں آئی مجھے ساتھ لے کر چلو, میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک اور بار ننھے بھیا علی اصغر کی زیارت کرا دو بابا. بہن بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے. بہن اور بھائی کی عجیب محبت ہوتی ہے نا. حسین نے علی اصغر کو فاطمہ صغرا کی گود میں دیا. اصغر کو پیار کر رہی ہے یہ معصوم بہن, 19 روز کے علی اصغر ہے. نہیں معلوم دل میں اس معصوم بہن کے کیا خیال آیا ہے, اپنی آغوش سے لپٹایا ہوا ہے. اب ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس کاروان آگے بڑھانا ہے. کوئی بیوی آگے بڑھتی ہے اصغر کو لینے کے لیے, اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے آتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ ام رباب آگے بڑھی, اصغر واپس نہ آئے. ثانی زہرا زینب کبریٰ آگے بڑھی, اصغر واپس نہیں آتے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی آگے بڑھتا ہے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ ہوں مگر باپ کی. بیٹی نے سوال کیا بابا آپ نے کیا کہہ دیا, میرا بھیا میری گود سے آپ کی گود میں چلا گیا. مجھے نہیں معلوم, اب روایت یہاں خاموش ہے, لیکن حسین نے کہا ہوگا نا بیٹی میں نے اصغر کو فقط ایک جملہ کہا ہے, اصغر مرنے کے لیے کربلا نہیں چلو گے, اصغر تیرا باپ تجھے اپنے ساتھ کربلا لے جانا چاہتا ہے, تیرا باپ تجھے. اصغر شہادت, حسین شہادت کے لیے لے کر آئے علی اصغر کو, لے کر آتے ہیں کربلا معلّہ کے میدان میں. اور اب دن ہے کہ گزرتے چلے جا رہے ہیں, 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے. دیکھیں علی اصغر وہ قربانی ہے کہ باب الحوائج ہے نا, باب الحوائج ہے, یعنی جن کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہے. یہ ننھا باب الحوائج ہے. کربلا میں 2 ہی تو ہستیاں ہیں جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے, ایک ننھا علی اصغر ہے, ایک علمدار کربلا ابوالفضل عباس ہے. مولا آپ کو اپنے بھائی ابوالفضل عباس کا بھی واسطہ, ننھے علی اصغر کا بھی واسطہ, ہم خالی جھولیاں پھیلا کر آپ کی بارگاہ میں آئے. اصغر کے صدقے میں کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. جس کی جو تمنا ہو, جو حاجت ہو, انشاءاللہ علی اصغر کے صدقے میں.
حسین علی اصغر کو لے کر آئے، 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے۔ صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں باہر کہیں گھر سے باہر اور پانی کا انتظام نہ ہو سکے، کچھ دیر گزرتی ہے، ماں کا دل مچلنے لگتا ہے، میرے بچے نے پانی نہیں پیا ہے، میرے بچے کو پانی نہیں ملا ہے، مجھے نہیں معلوم 7ویں کا دن گزرا، 8ویں کا دن گزرا، 9ویں کا دن، 10ویں کا دن آیا، اصغر پیاسے رہ گئے، ماں میرے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصر، اب تو رونے کی راتیں آ چکی ہیں، اب کوئی نہ روئے گا تو پھر کب روئے گا۔ حل من مغیث یغیثنا، رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ اصغر کہنا چاہتے تھے بابا مدینہ سے مجھے لیا تھا شہادت کے لیے، بابا بھی آپ کا ایک مجاہد باقی رہ گیا۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین ابن علی کے۔ نہیں معلوم پھر اگلے برس کون زندہ رہے، کسی اصغر پر رونا نصیب ہو سکے۔ حسین تشریف لاتے ہیں، رباب اسے تیار کر دو، شاید اس کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ رباب نے تیار کیا۔ بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، جب ماں نے باپ کے حوالے کیا ہے علی اصغر کو تو ایک جملہ کہا ہے علی اصغر کو کہ بیٹا اصغر تو جا رہا ہے، اگر تو چلا گیا تو دادی فاطمہ زہرا کے سامنے ماں کی شکایت نہ کرنا کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اس لیے کہ تیری ماں مجبور تھی، ماں کے پاس ایک قطرہ آب نہیں تھا جو تجھے ملا۔ ابا کے دامن میں رکھا ہوا ہے، حسین قرآن لے آئے۔ یزیدی فوج یہ کہہ رہی ہے حسین قرآن لے آئے، ننا قرآن ہی تو تھا جو حسین لے کر آئے۔ ساقی کوثر کا لاڈلہ ہے اور سوال کر رہا ہے، فوج اشقیہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، بچے کا قصور نہیں، اسے پانی پلا تھا۔ کوئی آواز نہیں آتی۔ جب کوئی آواز نہ آئی نا تو حسین نے اصغر کے کانوں پر اپنا منہ رکھ کر کہا کہ اے اصغر، شاید انہیں تیرے باپ کی بات کا یقین نہیں آتا، تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، اپنی حجت ان پر تمام کر دے۔ اب جو اصغر نے سوکھی زبان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہوگا کہ حسین کے ہاتھ میں علی اصغر ہو اور سوکھی زبان ہو۔ فوج اشقیہ میں انقلاب آ رہا ہے، عمر سعد کا دل گھبرا رہا ہے، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کر دے ورنہ فوج میں انقلاب آ جائے گا۔ تیر جوڑتا ہے، 3 بھال کا تیر جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیر جوڑتا ہے لیکن ہاتھ لرزے، تیر چلا نہیں پا رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیر زمین پر گرا۔ اے حرملہ تو سب سے زیادہ شجاع ہے، تیر چلاتا کیوں نہیں، بچے سے ڈر رہا ہے؟ کہا نہیں عمر سعد، جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے، ایک بیوی تشریف لاتی ہے، فریاد کرتی ہے اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرا معصوم بچہ جتنے تشریف فرما ہے مولا حسین کی اس غربت کو یاد کرتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ آپ کی اجازت ایک جملہ اور کہہ دوں میں، شہادت بس میں نے یہاں تک پڑھ لیا، اب کس میں دم ہے کہ اصغر کی شہادت پوری پڑھ سکے؟ ایک جملہ ہے مقتل کا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، جب تیر چلا تھا نا تو بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف سے باہر اب حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھے،
رضن میں قضائک و تسلیم لامرک، اے حسین پر رونے والوں، تم نے پہلی محرم سے حسین کا ماتم کیا ہے، لیکن یہ وہ موقع تھا جب حسین نے اپنے عزاداروں کو یاد کیا. یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی. حسین اتنے مجبور ہو گئے تھے. حسین چلتے ہیں، در خیمہ پہ پہنچے، ہمت نہیں ہو پاتی، دل کڑا کر کے داخل ہوتے ہیں. اصغر گئے تھے، روتے ہوئے گئے تھے، آئے ہیں خاموش ہو چکے ہیں. ابا کا دامن رکھا ہوا ہے. سکینہ آگے بڑھتی ہے، بابا اصغر کو پانی پلا بابا. سکینہ کی پیاسی آتے آئی بابا. حسین نے ابا کا دامن الٹا، بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا. ماں نے دیکھا، یا بنیا مثلو کا یونار، بیٹا 6 مہینے کا جانور. ایک جملہ کہوں گا جو فقط اصغر کی شہادت کے موقع پر کہتا محرم میں، ویسے یہ مصائب نہیں پڑھ پاتا، ہمت نہیں ہو پاتی، لیکن اگر آج نہ پڑھوں تو کب. حسین نے دفن کر دیا، سروں کی گنتی شروع ہوئی. میں کیسے کہوں، آپ جانتے ہیں جملے کو. اب جس میں جتنا دم ہے اصغر کے نام پر اپنے سینے کو پیٹتا جائے اور ماتم کرتا جائے. جزاکم اللہ. ماتم ہو رہا ہے، فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو. سروں کی گنتی کی گئی، ایک معصوم سا سر نظر نہیں آتا. 200 نیزہ بردار تیار، ایک شتی کا نیزہ پھنسا. اب جو نیزہ باہر آیا، علی اصغر. سکینہ نے فریاد کی، بوبی اماں، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا،